بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، یہ ایک عام ضابطہ ہے کہ نسب سے جو حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی وہ حرام ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نسبی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح رضاعی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جس طرح نسبی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح رضاعی ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جس طرح نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح سے رضاعی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی نسب کی بنیاد پر جن سے رشتے ازدواج قائم کرنا صحیح نہیں ہے، اگر رضاعت کا معاملہ ہو جائے تو رضاعت میں بھی ان سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ یہ ایک عام ضابطہ ہے، کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہیں۔ ہے تو یہ عام کہ جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے، لیکن کچھ چیزیں اس میں مستثنا ہیں۔ کیا کیا مستثنا ہے اس کو وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ الا ام اختہ من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها، مگر رضاعی بہن کی ماں اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ رضاعی بھائی بہن ہیں تو رضاعی بہن کی حقیقی ماں، یہاں اس جملے میں کہ ام اختہ من الرضاع تین احتمال بنتا ہے۔ میں تینوں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ رضاع کا تعلق اخت سے ہو، پہلی صورت، یعنی رضاعی بہن کی حقیقی ماں، ایک ترجمہ ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ رضا کا تعلق سے ہو، حقیقی بہن کی رضاعی ماں۔ پلٹ گیا بالکل کہ نہیں؟ پہلے تھا رضاعی بہن کی حقیقی ماں، اور اب رضا کا تعلق سے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ حقیقی ماں کی، حقیقی بہن کی رضاعی ماں۔ دو صورتیں ہو گئی۔ رضا کا تعلق دونوں سے ہو، رضاعی بہن کی رضاعی ماں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تین صورتیں بنیں گی کہ نہیں بنیں گی؟ تو اس جملے میں تین صورتیں بن رہی ہیں اور تینوں جائز ہیں۔ یہ تینوں صورتیں جائز ہیں، یعنی رضاعی بہن کی حقیقی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ جیسے زید اور ہندا، ان دونوں نے سلمہ کا دودھ پیا تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ رضاعی بھائی بہن ہو گئے۔ اب ہندا کی جو حقیقی ماں ہوگی
اس سے زید کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا دودھ پیا ہے، بس یہ ہے کہ اس کی رضائی بہن کی حقیقی ماں، اس کا دودھ وغیرہ کچھ نہیں پیا ہے۔ تو اب اس رضائی بہن کی مثال سمجھ رہے ہیں نا، کہ زید اور ہندا دونوں نے سلمہ کا دودھ پیا ہے نا، اور ہندا کی حقیقی ماں زینب ہے مثال کے طور پہ، تو زینب سے زید نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی تعلق زید کا نہیں ہے، اس کی رضائی بہن کی حقیقی ماں ہے، لیکن اس کا دودھ وغیرہ اس نے کچھ پیا ہوا نہیں، یہ نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نسب میں ایسا نہیں ہوتا، ابھی نیچے پھر آئے گی تفصیل، تو پہلے تینوں صورتیں آپ سمجھ لیں۔ تو رضائی بہن کی حقیقی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے نا، رضائی ماں کی ہے نا، یا حقیقی بہن کی رضائی ماں، حقیقی بہن کی رضائی ماں یعنی رضا کا تعلق ماں سے، تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ جیسے زید اور ہندا یہ دونوں بھائی بہن ہیں، حقیقی بھائی بہن، اور ہندا نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، زید نے نہیں پیا ہے۔ زید اور ہندا دونوں بھائی بہن ہیں، ہندا نے مثال کے طور پہ زینب کا دودھ پی لیا، زید نے نہیں پیا ہے، تو وہ زینب ہندا کی کیا ہوئی، رضائی ماں ہو گئی، اور زید کی حقیقی بہن کی رضائی ماں ہے کہ نہیں، حقیقی بہن کی رضائی ماں۔ لیکن زید کے لیے اپنی حقیقی بہن کی اس رضائی ماں سے نکاح کرنا کیا ہے، جائز ہے، اس نے کچھ نہیں پیا ہوا ہے دودھ ہے نا۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت، رضائی بہن کی رضائی ماں، رضائی بہن کی رضائی ماں، زید اور ہندا دونوں نے سلمہ کا دودھ پیا، تو کیا ہوئی، رضائی بھائی بہن ہو گئے، اور ہندا نے زینب کا بھی دودھ پیا ہے، زید نے نہیں پیا ہے نا، ہندا نے زینب کا بھی دودھ پیا ہے، تو اس کی دو رضائی ماں ہو گئی، سلمہ اور زینب۔ اب زید کی رضائی بہن کی زینب کیا ہوئی، رضائی ماں، لیکن زید نے زینب کا نہیں پیا ہے دودھ، اس لیے اس زینب سے زید کا نکاح کرنا کیا ہوگا، درست ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے تینوں صورتیں؟ تو یہاں اس عبارت میں تین صورتیں ممکن ہیں کہ رضا کا تعلق اخت سے ہو، یا رضا کا تعلق سے ہو، یا رضا کا تعلق اور اخت دونوں سے ہو، اور یہ تینوں صورتیں کیا ہیں، جائز ہیں۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، اس صورت میں اس کے لیے کیا ہے، ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اچھا، وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ، اور اپنے نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا، اپنے نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نسبی بہن کی نسبی ماں جب ہوگی تو اس کی بھی ماں ہوگی، اپنی ماں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے نا۔ یا اگر خود اس کی ماں نہیں ہے، مثال کے طور پہ جو نسبی بہن ہے نا، وہ دوسری عورت سے ہے نا، اور لڑکا جو ہے وہ دوسری عورت سے ہے، باپ دونوں کا ایک ہے، تو کیا کہیں گے، حقیقی بھائی بہن ہے نا، نسبی بہن ہوگی۔ لیکن وہ جو نسبی بہن کی ماں ہوگی، اگرچہ اس کی ماں نہیں بن رہی ہے، لیکن باپ کی موتوا ہے، باپ کی موتوا ہوگی کہ نہیں ہوگی، باپ نے اس سے قربت کی ہے، اس کے باپ نے،
اور باپ کی موتوا سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. تو اپنے نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. نسب میں تو یہ حرام ہے، لیکن رضاعت میں ابھی 3 صورتیں نکال کے آیا ہوں، دکھا کے آیا ہوں کہ رضاعت میں یہ کیا ہے؟ حرام نہیں ہے. تو ایک استثناء کی صورت یہ ہے کہ جو نسب سے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، لیکن ایک صورت یہ ایسی بن رہی ہے کہ نسب کی طرف اگر نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو حرام ہے، لیکن رضاعت کے اعتبار سے جب اسی میں آپ جائیں گے تو وہ اس میں حرام نہیں. اس میں 2 صورتیں. نسبی بہن کی نسبی ماں ہے نا، نسبی بہن کی یا اللاتی بہن کی، اللاتی بہن کی، اللاتی بہن سمجھ رہے ہو؟ یعنی باپ کی جانب سے جو بہن ہو اس کی ماں، اس کی نسبی ماں. تو باپ کی جانب سے تو یہی 2 صورتیں یہاں ہوں گی. ولا يجوز ان يتزوج ام اخته من النسب، اور اپنے نسبی بہن کی ماں سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک استثناء کی صورت ہو گئی. دوسری صورت وہ اخت ابنہ من الرضاع، اور اپنے رضائی بیٹے کی بہن، اپنے رضائی بیٹے کی بہن یجوز ان یتزوجہ، اس سے نکاح کرنا جائز ہے. اپنے رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. یعنی اس کی بیوی ہے، بیوی نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو اس کے شوہر کا وہ لڑکا کیا ہو جائے گا؟ رضائی بیٹا. اس عورت کا بھی رضائی بیٹا ہوگا، اس کے شوہر کا بھی رضائی بیٹا ہوگا، ہے نا. تو اب اپنے رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اس لیے کہ دودھ اس لڑکے نے پیا ہے، اس کی بہن نے دودھ وغیرہ نہیں پیا ہے. تو رضائی بیٹا صرف وہی ہوا، اس کی بہن کا اس رشتے سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اپنے رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہاں بھی کئی صورتیں بنے گی، لیکن اب ہم ہر جگہ صورتیں نہیں نکالیں گے. تو اپنے رضائی بیٹے کی باقی تفصیلات شرح وقایہ میں آئیں گی. تو اپنے رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ولا يجوز ان يتزوج اخت ابنہ من النسب، اور اپنے نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ نسبی بیٹے کی جو بہن ہوگی یا تو وہ اس کی بھی بیٹی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ نسبی بیٹے کی جو بہن ہوگی یا تو وہ اسی کی بیٹی ہوگی، اور اگر اس کی بیٹی نہیں بھی ہے، عورت بیٹی کو لے کے آئی ہے، بیٹا یہاں پیدا ہوا، ہاں تو بیٹا تو نسبی ہوا، لیکن بیٹی نسبی نہیں ہوئی. نسبی بیٹے کی وہ بہن ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی بیٹی نہیں ہے نا. لیکن اس سے بھی نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربیبہ سے یعنی عورت کہیں سے جو بچی لے کر کے آئے، کسی سے نکاح کر لے، تو اس ناکح کا اپنی اس منکوحہ کی اس بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اصل میں یہ مسئلے بہت ذہنی آزمائش کے ہوتے ہیں، بہت غور کرنا پڑتا ہے، نہیں تو ادھر ادھر ہو جائے گا. تو اپنے نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یا تو وہ اس کی بیٹی ہوگی یا اس کی ربیبہ ہوگی.
نہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ربیبہ سے نکاح کرنا جائز ہے. تو نسب میں تو یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن رضاعت میں ہے نا جائز ہے. اپنے رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح جائز ہے. 2 استثناء ہو گیا. آگے ولا يجوز ان يتزوج امرأة ابنه من الرضاع، اور اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں ہے. تو کما لا يجوز ان يتزوج امرأة ابنه من النسب، جس طرح سے نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی کلام نہیں، پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ نسب سے جو حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. جب نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے تو رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام رہے گا، ہے نا. یہ تو بالکل واضح سی بات ہے. اچھا رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، ہاں جب نسب میں حرام تو رضاعت میں بھی حرام. تو اس کی بیوی نے تو نہیں کیا ہے، ہاں اس کے بیٹے کی بیوی ہوئی نا، بیٹے کی بیوی، اپنے نسبی بیٹے کی بیوی، اس نسبی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ اس کی کچھ ہے رشتے میں نہیں. اصل میں جہاں اصل ہے پہلے وہاں دیکھیں گے نا. نسبی بیٹے کی بیوی ہے نا، اس کا اس کا نام ہے نسبی بیٹے کی بیوی کا باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اتنا تعلق ہے کہ اس کے بیٹے کی بیوی، صرف اتنا ہی تو تعلق ہے. اور اسی تعلق کی بنیاد پر وہ کیا ہوئی ہے، حرام ہوئی ہے. نسبی بیٹے کی بیوی صرف اسی تعلق کی بنیاد پر حرام ہوئی ہے. اور یہ تعلق رضائی بیٹے کی بیوی میں بھی پایا جا رہا ہے نا. رضائی بیٹے کی بیوی ہے نا، دودھ تو پیا ہے رضائی بیٹے نے، لیکن جو تعلق نسبی بیٹے میں تھا وہ تعلق یہاں بھی پایا جا رہا ہے نا. نسبی بیٹے کی بیوی، رضائی بیٹے کی بیوی ہے نا، وہاں بھی بیوی کا تعلق بیٹے کے باپ سے کچھ نہیں تھا، یہاں بھی کوئی تعلق نہیں ہے نا. اس لیے جیسے وہاں حرام ہے یہاں بھی حرام رہے گی. رضائی بیٹے کی بہن سے نکاح. وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور مرد کے دودھ سے بھی حرمت متعلق ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مرد دودھ پلائے گا ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی سے تعلق کی بنیاد پر وہ سبب ہوتا ہے عورت کے دودھ اترنے کا، ورنہ کماری عورتوں کو عمومی طور پر دودھ نہیں اترتا ہے نا. تو شوہر کے سبب عورت کو دودھ اترتا ہے نا، اس کے تعلق کی بنیاد پر دودھ اترتا ہے. تو چونکہ وہ سبب ہے عورت کے دودھ اترنے کا، اس لیے شوہر کی جانب نسبت کر دی گئی ہے. یعنی میاں بیوی ہیں ہے نا، عورت کو دودھ اترا، عورت نے دودھ پلایا، تو چونکہ شوہر سبب ہے اس کے دودھ اترنے کا، اس لیے اس عورت کے دودھ کو لبن الفحل کہہ دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو دودھ اترے گا اور وہ دودھ پلائے گا. وہ لبن الفحل، اور مرد کا دودھ اس سے حرمت متعلق ہوگی. کیا مطلب؟ مرد کا دودھ وہ ہوا، اور اس کی صورت یہ ہے ان ترضع المرأة صبیۃ، کہ ایک عورت کسی بچی کو دودھ پلائے جو کسی کی بیوی ہے. عورت جو کسی کی بیوی ہے وہ کسی بچی کو دودھ پلائے، فتحرم هذه الصبیہ، تو یہ بچی اس دودھ پلانے والی عورت کے شوہر پر حرام ہو جائے گی. وہ لبن الفحل ہے نا، کیونکہ اسی مرد کی وجہ سے اس عورت کو دودھ اترا ہے نا. تو سبب کی جانب یہاں نسبت کی گئی ہے. یعنی کسی کی بیوی نے اگر کسی بچی کو دودھ پلا دیا تو وہ بچی اس کے شوہر کی رضائی بیٹی ہو جائے گی، اور اس بچی سے
اس کے شوہر کا نکاح کرنا حرام ہوگا. فتحرم هذه الصبیۃ علی زوجها، تو یہ بچی اس کے شوہر پر یعنی دودھ پلانے والی کے شوہر پر حرام ہو جائے گی. اور صرف شوہر پر نہیں، وعلی آبائہ، شوہر کے باپ دادا پر بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ ان کی پوتی پر پوتی لکر پوتی ہوگی، ہے نا. وابنائہ، اور شوہر کے بیٹوں پر بھی حرام ہو جائے گی، ہے نا، کیونکہ ان کی بہن ہو جائے گی، ہے نا. رضائی بہن ہو گئی نا، نسبی بہن حرام ہے، رضائی بہن بھی حرام ہے. تو فتحرم هذه الصبیۃ علی زوجها وعلی آبائہ وابنائہ ویصیر الزوج الذی نزل لها منه اللبن ابا للمرضعات، اور وہ شوہر الذی نزل لها کی عورت کو جس کی وجہ سے دودھ اترا، دودھ پی ہوئی بچی کا باپ ہو جائے گا. ابن للمرضعات، جس بچی نے دودھ پیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ باپ ہو جائے گا، یعنی اس کا رضائی باپ ہو جائے گا، حقیقی باپ تھوڑا ہو جائے گا. اور رضائی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ ایک صورت ہوئی کہ شوہر جو ہے اس سے بھی حرمت متعلق ہوگی، اور وہ باپ ہوگا، پھر اس کے باپ دادا اور اس کے بیٹوں پر بھی وہ بچی حرام ہوگی. آگے پھر ایک صورت یہ بتا رہے ہیں، وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، اور مرد اپنے رضائی بھائی کی بہن سے، پھر بڑا لمبا رشتہ ہے، سب جوڑنا پڑے گا. مرد اپنے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے نا. کما یجوز ان یتزوج باخت اخیہ من النسب، جس طرح اپنے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. نسبی بھائی کی بہن کیا ہوگی؟ بہن ہی ہوگی نا. اب ذہن گھوم جائے گا کہ نسبی بہن کی، نسبی بھائی کی بہن سے کیسے نکاح صحیح ہو سکتا ہے؟ تو بڑا عجیب و غریب ہو گیا. کیا صورت اس کی بنے گی کہ یہ جائز ہے؟ تو پہلے ہم کتاب دیکھ لیتے ہیں، اگر کتاب ہی سے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مزید اس کی الگ سے مثال دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ خود ہی اس کو واضح کر رہے ہیں. وذالک، اس کی صورت یہ ہے، ان کو بھی احساس تھا کہ لوگ گھبرا جائیں گے اس کو دیکھ کے، باقی کی صورت نہیں بتایا، اس کی صورت بتا رہے ہیں. وذالک، اور اس کی صورت یہ ہے، مثل الاخ من الاب، جیسے اللاتی بھائی، یعنی دو بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، اخ لاب، یعنی دونوں کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللاتی بھائی. اگر ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہوں تو ان کو کہتے ہیں اخیافی بھائی بہن. اگر ماں باپ دونوں ایک ہوں تب ان کو کہتے ہیں حقیقی بھائی بہن. ٹھیک ہے، تو جیسے اخ لاب، یعنی دو بھائی ہیں اور دونوں کا باپ کیا ہے؟ ایک ہے. اذا کان لہو اخت من امی، جب ان میں سے کسی ایک کے لیے اخیافی بہن ہو. اخیافی بہن یعنی اس کی ماں کی جانب سے اس کی بہن ہو. تو اب اس کو تھوڑا اور واضح کرنا پڑے گا، ہے نا.
جیسے آپ یہ سمجھیں کہ زید اور بکر، یا پہلے یہ سمجھیں حامد ہے نا، حامد نے 2 شادیاں کی، سلمہ سے اور زینب سے، دونوں سے ایک ایک لڑکے ہیں، زید اور بکر. ٹھیک ہے، حامد نے 2 شادیاں کی زینب اور سلمہ سے، دونوں سے ایک ایک لڑکے ہیں، زید اور بکر. سلمہ نے حامد سے نکاح کرنے سے پہلے خالد سے نکاح کیا تھا، اور خالد کے نکاح میں رہتے ہوئے سلمہ سے ایک بچی پیدا ہوئی، حمیرہ. ٹھیک ہے، تو خالد اور سلمہ جب دونوں میاں بیوی تھے تو بچی پیدا ہوئی حمیرہ. پھر خالد کا انتقال ہو گیا، یا خالد نے سلمہ کو طلاق دے دی، عدت گزر گئی. پھر سلمہ سے حامد نے نکاح کر لیا، اس کی 2 بیویاں ہوئی ہے نا. اور پھر دونوں بیویوں سے ایک ایک لڑکے ہیں، زید اور بکر. بکر یہ سلمہ کا لڑکا ہے، زید یہ زینب کا لڑکا ہے. تو زید اور بکر کیا ہوئے؟ اخل اب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دونوں کا باپ ایک ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کا باپ ایک ہے. زید اور بکر دونوں کا باپ ایک ہے، لیکن دونوں کی ماں الگ الگ ہے. وہی ہے اخ، جیسے اخ لے اب سمجھ میں آیا؟ اخ لے اب یعنی 2 بھائی ہیں، دونوں کا باپ ایک ہے، اور ایک بھائی کی اخیافی بہن ہے، یعنی اس کی ماں نے کہیں اور نکاح کیا تھا، اور اس نکاح سے ایک بچی پیدا ہوئی تھی. تو اب دوسرا بھائی جو سلمہ کا بیٹا نہیں ہے، زینب کا بیٹا ہے، اگر وہ چاہے کہ اپنے اس بھائی، نسبی بھائی کی اس اخیافی بہن حمیرہ سے نکاح کر لے، کر سکتا ہے نا، اس لیے کہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بہت تفصیلی مثال دیا ہوں، اس سے زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی ہے. وذالک، اس کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اخ لے اب یعنی 2 اللاتی بھائی ہیں، دونوں کا باپ ایک ہے. اذا کانا لہو، جب ان میں سے کسی ایک کے لیے کوئی اخیافی بہن ہو، ماں کی جانب سے کسی ایک کی بہن ہو، جازا لے اخی ہے من ابی ہے، تو اس کے باپ کی جانب سے بھائی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس اپنے بھائی کی بہن سے نکاح کر لے. اپنے بھائی کی بہن اگر ہوتی تو کیا ہوتی؟ اس کی بھی بہن ہوتی. لیکن یہاں پر جو بھائی کی بہن ہے، اس کی بہن نہیں کہ ہے، اس کی بہن، اس کے ماں کی بیٹی ہے، اس کے باپ کی بیٹی ہے، نہ اس کے باپ کی نہ اس کے ماں کی، کسی کی وہ بیٹی نہیں ہے نا. اس کا باپ حامد ہے، اور اس حمیرہ کا باپ کیا ہے؟ خالد ہے. اس کی ماں زینب ہے، اس کی ماں سلمہ ہے. تو نہ وہ اس کی بہن ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے بھائی کی بہن سے، یعنی اللاتی بھائی کی اخیافی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. جیسے یہ جائز ہے، ایسے ہی پہلے والے کو جو کہا ہے کہ اپنے رضائی بھائی کی بہن سے، اپنے رضائی بھائی کی بہن سے، یعنی دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، رضائی بھائی ہو گیا ہے نا. دونوں دو آدمی ہیں، دونوں مرد ہیں، زید اور بکر، دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا، دونوں کیا ہو گئے؟ رضائی بھائی ہو گئے. اور بکر نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے نا. وہیں پر حمیرہ نے بھی دودھ پیا تھا. اب
زید چاہتا ہے کہ اس اپنے رضائی بھائی کی اس دوسری والی ماں سے جو رضائی بہن ہے اس سے نکاح کر لے، کر سکتا ہے نا، اس لیے کہ وہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اپنے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، جیسے نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے نا. سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ اس میں مزید غور کریں گے سن کر کے تو واضح ہوگا. یہ مسائل رضاعت کے بہت باریک ہوتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيٍ وَاحِدٍ، ہر ایسے دو بچے جنہوں نے ایک پستان سے دودھ پیا، چاہے بکری کے چاہے بھینس کے، نہیں عورت کے، ہے نا. ایک بھینس کا دودھ پی لیں تو دونوں میں رضاعت ثابت ہو جائے گی. ایک گائے کا دودھ پی لیں رضاعت ثابت ہو جائے گی نہیں. مراد کیا ہے؟ عورت کے دودھ. ہر ایسے دو بچے جنہوں نے ایک پستان سے دودھ پیا، لم یجوز لأحدہما ان یتزوج الآخر. اب اگر وہ دونوں، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے، دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، چاہیں کہ ہم دونوں آپس میں نکاح کر لیں، وہ رضائی بھائی بہن ہے، نہیں کر سکتے، ہے نا. لم یجوز، تو جائز نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی کے لیے کہ دوسرے سے نکاح کرے. اچھا، یہ تو بہت آسان تھا، بہت آسانی سے نکل گیا. پھر آگے مسئلہ بدل رہا ہے. ولا يجوز ان يتزوج المرضعات احدا من ولد التي ارضعت، اور جائز نہیں ہے کہ مرضع، جس بچی نے دودھ پیا ہے، وہ دودھ پلانے والی عورت کے کسی لڑکے سے نکاح کرے. اس لیے کہ دودھ پلانی والی عورت کے جتنے لڑکے ہوں گے وہ سب کے سب اس کے کیا ہوں گے؟ رضائی بھائی ہوں گے، ہے نا. تو صبی مرضع، دودھ پی ہوئی بچی، دودھ پلانے والی اس عورت کے بچوں میں سے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے جس نے دودھ پلایا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی بہت آسانی سے حل ہو گیا. سمجھ میں بات آ جا رہی ہے نا؟ چلیں، سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھیے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. جہاں بہت واضح رہے گا وہاں ہم تفصیل بھی نہیں کریں گے. ولا يتزوج الصبي المرضع، اور جس بچے نے دودھ پیا ہے، صبی مرضع، جائز نہیں ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کے شوہر کی بہن سے نکاح کرے. دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی بہن، کیونکہ دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی بہن اس دودھ پیے ہوئے بچے کی رضائی پھوپھی ہوگی. رضائی پھوپھی ہوگی. جس طرح نسبی پھوپھی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح سے رضائی پھوپھی سے بھی نکاح کرنا درست نہیں. اور اس صبی مرضع کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دودھ پلانی والی عورت کے شوہر کی بہن سے نکاح کرے. لأنها امته من الرضاء، کیونکہ وہ اس کی رضائی پھوپھی ہوگی. بات ذرا باریک ہے، اس لیے اگر آپ کہیں تو یہی آج کا سبق روک دیں، آپ اس کو بار بار سنیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے.